کے نماز پڑھنے کے احکام طور طریقے الگ الگ ہیں. بولے ہم تو پہلی بار جانے. یہ کب آپ جان پائیں گے؟ جب آپ مولانا صاحب بنیں گے تب جان پائیں گے. سمجھ رہے؟ ہاں، اس لیے صرف حافظ جی بن کے بھاگ مت جانا، ورنہ آفت جی تو بن سکتے ہیں آپ. آفت جی یہ بن سکتے ہیں آپ، کام کچھ نہیں کر سکتے. میں آج بھی اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں. کہیں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے میں سیکھ لیتا ہوں. یہ بڑکی ٹوپی چاہے اتارنی پڑ جائے لیکن سیکھ لیتا ہوں. اپنے آپ کو کبھی بڑا مت سمجھنا. جب تک چھوٹا اپنے آپ کو سمجھتے رہو گے کچھ نہ کچھ آتا رہے گا آپ کے پاس. اور جس دن بڑا سمجھ لیا اپنے آپ کو تو کچھ سیکھنے میں آپ شرما جائیں، عزت خراب ہو جائے گا. کیا کہ چھوٹی جین سے عزت خراب ہو جائے اگر ان کے پاس کچھ پوچھ لیا سیکھ لیا. ایک اور بات، اپنے اساتذہ کی تعظیم و توقیر کرو. استاذ کا احترام کرو. بغیر تعظیم و توقیر کے کچھ نہیں ملتا ہے. احترام کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس کوئی مسئلہ پوچھنے گئے حضرت زید بن ثابت کے دروازے پہ. وہ بھی صحابی رسول تھے، یہ بھی صحابی رسول، حضور کے چچا زاد. گئے تو وہ دروازہ ان کا بند تھا، تو باہر حضرت عبداللہ ابن عباس اپنا ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹ گئے. جب وہ گھر سے اپنے نکلے باہر تو دیکھا باہر دروازے پہ حضور کے امزاد موجود ہیں. کہا حضرت آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلا لیا؟ اسی وقت آواز کیوں نہیں دے لی؟ آپ اتنی دیر سے ہماری چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ایک طالب علم کا یہی حق ہے کہ وہ جس سے سیکھنے جائے نا اس کے نیند میں خلل نہ پیدا کرے. جب وہ خود جاگ کے آئے اور پھر اس سے پوچھا جائے تو حق بنتا ہے پوچھنے کا. یہ سبق کون دے رہا ہے؟ صحابی رسول. اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہی فرماتے ہیں اگر تم لوگ پڑھ رہے ہو نا، پڑھنے کا شوق ہے تو لوہے کی جوتیاں بنوا لو، لوہے کی، اور پھر پڑھنے کے لیے نکل جاؤ. اس لیے کہ چمڑے کی جلدی پھٹ جاتی ہے نا. لوہے کی جوتی بناؤ اور پھر پڑھنے نکلو. ہم نے دیکھا کوئی بخارا سے جا رہا ہے پڑھنے بغداد، کوئی کہاں سے جا رہا ہے، کوئی گھر سے روٹی لے کے جا رہا ہے پڑھنے کے لیے. 100 روٹی لے کے پڑھنے گئے تھے بغداد کے محدث، اور جب 24 گھنٹہ میں ایک روٹی کھاتے تھے. دریائے دجلہ کا پانی لیتے، اسی میں ایک روٹی توڑ لیتے اور اسی میں تھوڑا نمک ڈال کے کھا لیتے. 100 دن پڑھا تھا انہوں نے. روٹی ختم ہو گئی تو اپنا جبہ بیچ دیا، پھر کچھ پیسہ ملا تو اس سے کھا کے پڑھتے رہے، پھر اپنا امامہ بیچ دیا، پھر وہ پیسہ خرچ ہوا تو پھر اس کے بعد جوتی بیچ دی، پھر پیسہ ختم ہو گیا تو اب ننگے پاؤں روتے ہوئے گھر کو واپس آئے کہ غربت نے ہمیں پڑھنے نہیں دیا. اس طرح لوگ پڑھتے تھے جا کر کے. ایک محدث نے تقریباً ایک نہیں 200 جلدیں حدیث کی لکھی اپنے قلم سے. جب وہ یوں چھیل چھیل کے قلم بنایا جاتا تھا تو جو قلم چھیلنے میں تراشے نکلے نا اسے اکٹھا کرتے رہے. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو فرماتے ہیں او لوگوں جب میری موت ہو جائے تو مجھے غسل دینے کے لیے الگ سے لکڑی مت منگانا. میں نے جو یہ حدیث شریف لکھتے ہوئے قلم کے تراشے اکٹھا کیے اسی سے میرے غسل کا پانی گرم کیا جائے اور مجھے اسی پانی سے نہلایا. جب ان کو اس پانی سے غسل دیا گیا نا گرما کے پانی، پھر بھی تراشے بچ گئے. حضرت اتنی کتابیں لکھی تھی انہوں نے حدیث شریف. ایک نابینا سائنٹسٹ تھے مسلمان، انہوں نے 200 جلدیں لکھی ہیں سائنس پہ. ہمارے لوگ جانتے نہیں. ہمارا اسکول کا بچہ جاتا ارے نیوٹن کتنا بڑا مائنڈڈ آدمی، آئنسٹائن کتنا بڑا سائنسداں تھا، اور گلیلیو جو تھا وہ کتنا قابل آدمی تھا. یہ وہ منگتے اور بھکاری ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے دسترخوان پہ پڑے ہوئے لقمے کھائے. اسکول کالج پڑھنے والے بچوں پڑھو یہ بھی فارابی کون تھا، خوارزمی کون تھا،
یہ پڑھو ابن رشد کون تھا، بو علی سینا کون تھا، پڑھیے نا. یہ وہ سائنسداں ہیں جن سائنسدانوں کے دہلیز پر اتنے سائنسداں سب منگتے اور بھکاری ہیں آج کی تاریخ میں. تو ہمارے بچے جو اسکول کالج پڑھتے ہیں وہ غیر سائنسداں جو مسلمان ان سے بڑے متاثر ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے ان بچوں کے پاس تک ان سائنسدانوں کی فہرست نہیں پہنچائی ہے جو مسلمان سائنسداں تھے. قرآن مقدس کی تقریباً 1100 آیتیں ہیں جو ہمیں سائنس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. 1100 آیتیں. سائنس مناظر فطرت پر بحث کرتی ہے، ریسرچ، تحقیق، تجسس، دوڑ بھاگ، اسے سائنس کہتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ افلا تبصرون، افلا تنظرون، افلا تتفکرون، افلا یتدبرون، افلا تعقلون. یہ کیا ہے؟ یہ سائنس ہی تو ہے. غور کیجئے، سوچئے، فکر کیجئے، آگے بڑھیے، تجسس کیجئے، اسی کا نام سائنس ہے. مگر ہم اس پہ غور نہیں کرتے. ہم نے اسے مردوں کی کتاب بنا رکھا ہے. کوئی مر گیا نا، تیجا، 10واں، 40واں، 20واں برسی، اور کچھ تو فون کرتے ہیں، ذرا کچھ پارے پڑے ہوئے ہیں تو دے دیجئے. ہمارے راجستھان میں اس کا بڑا پرچلن ہے. تو جس مولانا سے بس کیا فون کرے، وہ 200 قرآن لکھ لیجئے. کیا کہتے ہیں؟ کسی کا باپ پڑھتا ہے؟ قل اللہ والا بھی نہیں چلتا یہاں. 200 قرآن کوئی پڑھے گا؟ 500 قرآن لکھ لیجیے اپنے ابا کی بخشش کے لیے. وہ کیا سمجھتا؟ اللہ حضرت نذرانہ کتنا بنا ہوگا، لے لیجیے. 500 قرآن شریف ہمارے ابا کی بخشش کے لیے. اس کو کیا پتا یہ مولانا نے کیا دھپل بازی کری ہے. اللہ بھی نہیں پڑھوایا، ایسے ٹکا دیا 500 قرآن شریف. اور پھر اس مدرسے کا چندہ بھی باضابطہ ڈاک سے بھیجا جاتا ہے کہ 500 قرآن شریف آیا تو ہمارے باقی بخشش کے لیے. طلبا یہاں بیٹھے ہیں جو حفظ کلاس کے ہیں وہ اپنا قرآن شریف یاد کرتے ہیں، لیکن جو مولوی کلاس کے ان سے پوچھیں یہ مطلب مہینے میں کتنا بار قرآن شریف ختم کرتے ہیں. میں خود ہی اسی ڈپارٹمنٹ کا رہا ہوں. کبھی ایک صفحہ، کبھی 2 صفحہ، اور پھر جو کسی کو بخشوانا نہیں، یہ لیجیے 300 قرآن شریف، یہ 500 قرآن شریف. تم بھی خوش اور ہم بھی خوش. زندہ باد، ماشاء اللہ ہے نا. تو ہم نے قرآن شریف کو مردوں کی بخشش کی کتاب بنا رکھا ہے. ہاں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن تیرے مردوں کی بخشش کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن پوری دنیا کی کمانڈنگ کے لیے آیا ہے. قرآن پڑھ بندے، دنیا تیری مٹھی میں آ جائے گی. پڑھ تو صحیح قرآن. پڑھتا کون ہے؟ کبھی غور کرتے قرآن میں؟ جتنی ترقیاں ہیں نا آج سائنس کی، اللہ کی عزت کی قسم، یہ سب قرآن کے دہلیز کی بھیک ہیں. چاند پر پلاٹنگ کرنا، سورج تک پہنچ جانا، آسمانوں میں دوڑ بھاگ مچانا، اور اسپیس بنانا، اسکٹ میزائل بنانا، اور بندوقیں بنانا، اور یہ نائٹروجن بم، ہائیڈروجن بم، موبائل اور ٹرانزسٹر، پھلانا ڈکانا، پیٹرول، ڈیزل، گیس، گھاسلیٹ، چاکلیٹ، پاپلیٹ، آملیٹ، یہ سب قرآن کی دہلیز کا صدقہ ہے. دنیا قرآن پڑھتی ہے، ریسرچ کرتی ہے، آگے بڑھ گئی، چاند تک پہنچی، اور ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں مائک پہ نماز جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. ابھی بحث اس پہ چل رہی ہے، اور پھر بحث کریں گے. جی وہ 22 رجب کو کنڈا شریف ہے کہ 15 کا فاتحہ لگایا جائے. پورا 1 مہینہ گروپ میں جنگ چلی ہے مولویوں کے بیچ میں. مولوی لڑ رہا ہے، بھائی صاحب اگر 22 کو کسی نے فاتحہ دلا دی تو آپ مر جائیں گے، اور کسی نے 15 کی لگا دی تو آپ کے ابا کا جنازہ نکل جائے گا. کبھی بھی لگاؤ فاتحہ، کیا بگڑتا ہے؟
تو ہمارا مولوی طبقہ بھی یہ بڑے لمیٹڈ زندگی گزارتا ہے، بس یہی ہمارا کنواں ہے اور اسی میں ہمیں گھوم گھوم کے رہنا، تیلی کے بیل کی طرح، چاہے 100 سال چلے تو ہی رہے گا، 100 گھنٹہ چلے تو ہی رہے گا۔ ریسرچ کے دروازے بند نہیں ہوئے، چلتی ٹرین پر نماز کا حکم، مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے ایک کتاب لکھی ہے نا، حضرت سراج الفقہا محقق مسائل جدیدہ۔ ایک شخص وہ بحث کر رہا تھا ٹرین میں ایک آدمی سے جو جمعہ ہی نہیں پڑھتا، مردود، وہ ٹرین پر نماز پڑھنے پر بحث کر رہا، جمعہ نہیں پڑھتا۔ اتنے بڑے ہمارے علامہ لوگ ہیں۔ تو یہ بڑی دکھد گھٹنا ہے۔ ہماری جو کیپیسٹی ہے نا تعلیمی، ہمیں اس کے دائرے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ علماء کو چاہیے وہ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، آگے بڑھیں۔ تحقیق اور ریسرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے محقق کو گالی دینے لگ جائیں۔ تحقیق کا مطلب یہ ہے آپ نے تحقیق کی، لائیے منظر عام پر، ہو سکتا ہے کچھ آپ کی فیور میں آ جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نا، میری امت کی علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ پٹکن پٹکا رحمت نہیں ہے، اختلاف رحمت ہے۔ ہاں ہماری تحقیق یہ ہے، تمہاری یہ تحقیق ہے، جو اس پہ چلے سبحان اللہ، جو اس پہ چلے سبحان اللہ، ختم بات ہوئی۔ آخری بات، یہ ویڈیو کا اور کیمرے کا مسئلہ دیکھ رہے ہیں۔ آج کے کوئی 25 سال پہلے بڑا ہنگامہ تھا جب حضور مدنی میاں صاحب قبلہ نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا تھا اور عدم جواز کا فتویٰ بھی آیا۔ وہ ہنگامہ، اور اب تک یہ ہنگامہ چل رہا ہے، حالانکہ ہنگامہ کرنے والے سج دھج کے فوٹو کھنچوا رہے ہیں۔ ایسا گڈا اڈا بن کے آتے ہیں، کریم پاؤڈر لگا کے، اب کھینچیے ایک فوٹو۔ جو فتوے دیتے ہیں کہ ویڈیو بنانا حرام اور فوٹو کھینچانا حرام، یہ 50 کیمرے لگے ہوتے ہیں، ٹھیک بنانا، یہ اور اشارہ کرتے ٹھیک بنانا۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سنیت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے محض جلب منفعت کے لیے۔ بہت مارے جاؤ گے مولویوں، بہت مارے جاؤ گے۔ ملت میں فساد پیدا کرنا بند کرو، جوڑیے سنیوں کو آپس میں متحد کیجئے، تھوڑے موڑے اختلافات کی بنیاد پر خارجہ رجسٹر پر مت کیجئے، داخلہ رجسٹر چالو کیجئے۔ السلام علیکم۔